میں چہے پردیس دی شام پہلاں تو وت پیار دی شام نہ کر میں چہے پردیس دی شام پہلاں تو وت پیار دی شام نہ کر تیری محفل وچ میرا ناں رہوے توڑے پیار دی ہور انعام نہ کر لکھ ظلم ستم تے شکوے کر لکھ ظلم ستم تے شکوے کر در پردہ کر سر عام نہ کر آڈھا فرقت لے بھاویں جشن منا 100 باری لڑ اعلان نہ کر بدنام نہ کر۔ تو میرے پیارے سجنوں تو دوستوں، میری طرف سے سب دوستوں کو سلام۔ جناب سریکی میں ہم نے آپ کو دوڑا سنایا اور سلام بھی کیا۔ تو کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیر خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے، اور میرے جتنے دوست ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ دوستو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، جو کسی انسان کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں سب لوگوں کا خیال کیا کرو، اور خود سے جو نیچے طبقے والے لوگ ہیں خاص طور پر ان کا خیال کیا کرو، کیونکہ ہم بھی غریب لوگ ہیں، مگر ہم سے زیادہ اور بھی غریب ہیں دنیا میں جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ نہ کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ خاص طور پر جو پردیس میں لوگ رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پردیسی بھائی مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی جڑیں مت کاٹیں اور منافقت مت کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہ بھی دل میں رکھنا چاہیے، یہ جو پیسہ ہے یہ کسی کی جیب میں نہیں رہتا ہمیشہ، یا کسی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ پیسے کا ایسا نظام ہے، ایک ہاتھ میں آتا ہے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ کچھ لوگوں کے نصیب میں استعمال کرنا نہیں آتا، وہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی کھا پی نہیں سکتے خوشی سے، یعنی کنجوس لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ خود سے وہ بچاتے ہیں اور کوئی اور کھا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس اکثر پیسہ رہ جاتا ہے، مگر ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اسے استعمال کریں، کیونکہ ان کا نصیب ایسا ہوتا ہے کہ کنجوسی میں موت آئے اور سب چیزیں یہیں رہ جائیں۔ پیسہ استعمال بھی کریں، ضائع بھی نہ کریں، اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اور جتنے دوست ہیں ہمسائے ہیں ان کا بھی ضرور خیال کیا کریں۔ یہ مت کریں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کی گردن میں ایسے اکڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ تکبر اکثر لوگ وہ کرتے ہیں جن کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مزید ترقی میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک لمبی رسی دے رکھی ہے، راستے دکھا رکھے ہیں، یہ برائی کا ہے، یہ اچھائی کا ہے، اس میں آپ کو جنت ملے گی، اس میں آپ کو جہنم ملے گی، وہ ہے آپ کی مرضی۔ آپ جس راستے پر جائیں اسی طرح کا آپ سے حساب ہوگا اور اسی طرح کا اجر ملے گا۔ تو میری صلاح، میرا مشورہ یہی ہے کہ پیسے کو ایک طرف رکھیں، انسانیت اپنائیں۔ انسان وہ ہے جو کسی کو انسان سمجھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو انسانیت کو سمجھتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے اور ظلم کرنے سے روکتا ہے، تکبر کرنے سے روکتا ہے، کسی کے انسلٹ کرنے سے روکتا ہے، غریبوں پہ رحم کرنے کا ہمارے اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ غریبوں پہ رحم کرو، کمزوروں کی مدد کرو، اچھی جگہ خرچ کرو، بری جگہ سے دور رہو۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وقتی طور مزہ دیتی ہیں،
مگر وہ اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو دوستوں، بات تو کرتے کرتے لمبی ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ سب دوستوں کو میری طرف سے مبارک ہو، وہ اس لیے کہ سنا ہے آج سے لاک ڈاؤن 24 گھنٹوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ تو اسی بات پر بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور پھر سے روزگار ملنا شروع ہو جائے، غریب کام کرے، ہم جیسے لوگ بھی کام کریں اور اپنے بچوں کے پاس پیسہ بھیجیں اور کھائیں پئیں، کیونکہ ہم یہاں قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم جہاں 20 سال بھی رہیں ایک جگہ پر، جب بھی مالک آئے اگر کرایہ تھوڑا لیٹ ہو جائے یا کسی وجہ سے نہ بھر سکیں تو وہ اسی وقت ہمیں باہر نکلنے کو کہہ دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ کرائے کا گھر ہے، یہ کرائے کا ملک ہے، ہم یہاں کرایہ دیتے ہیں اور رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ملکوں میں اپنے روزگار کا بندوبست کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ آپ جتنا بھی بڑے ہو جائیں، یہاں پر امیر ہو جائیں، آپ رہیں گے اجنبی۔ گھر آپ کا وہی ہوگا جو آپ کا ملک ہوگا۔ ارے اپنے ملک سے کسی کی ایسی جرت نہیں ہوتی کیا کہ ہمیں گھر سے نکال دے، مگر یہاں اگر آپ 1-2 ماہ لیٹ ہو جائیں کرایہ تو مالک آ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ انسان کی یہاں کوئی عزت نہیں ہے دوسرے ملکوں میں۔ اپنے ملک میں کم از کم انسان کی اتنا عزت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی شان وقار سے رہتا ہے۔ وہاں غریب بھی سوچا جائے تو امیر ہے، کیونکہ وہاں کسی کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو انصاف مل سکتا ہے۔ پردیس میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو، آپ کو کہیں انصاف نہیں ملے گا۔ پھر آپ کو اپنا وطن یاد آئے گا، اپنی عیاشیاں، جس طرح سے شان سے آپ رہتے تھے، وہ باتیں یاد آئیں گی۔ یہی باتیں انسان کو بہت تکلیف دیتی ہیں، اور جب جب آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے میری، جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں، جتنے بھی اجنبی ہیں، کوشش کریں اپنے ملک میں رہیں اور شان سے، عزت سے رہیں۔ دوسرے ملک میں اجنبی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، خاص طور پر سعودی عرب میں۔ یہاں کا قانون ان کا اپنا قانون ہے اور ہمیں اس قانون کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل بہت دکھتا ہے، اور بہتر ہے اپنے ملک میں رہو، عزت سے رہو۔ یہ ہوس دل سے نکال دو، یہ لالچ کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ دل کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ خود سوچ لیں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا، چلو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چلو موٹر سائیکل کے پیسے ہو جائیں یا ایک چھوٹی سی دکان کے پیسے ہو جائیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے تو پھر آپ کی خواہش بڑھتی ہے کہ ان چھوٹی سی دکان سے ہمارا کیا ہوگا، کچھ اور پیسے ہو جائیں، کچھ اس سے بڑی لگائیں۔ جب اور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان لڑکھڑانے لگ جاتا ہے کہ یہ 2-4 لاکھ سے کیا ہوگا، کوئی بڑی دکان لگائیں جہاں کم از کم 20-25 لاکھ کا مال ہو، عزت سے بیٹھیں اور پرافٹ بھی آئے۔ پھر آپ اس لالچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس کروڑ بھی ہو جائیں تب بھی آپ کا من نہیں بھرتا، کیونکہ ہمارا تمہارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔
صرف ایمان کا نام رہ چکا ہے، ایمان والے بہت کم ہیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں، اگر میری بات جھوٹی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج مسلمان اسی لالچ میں گم اور غرق ہو چکا ہے۔ ارے ہم نے دیکھے ہیں بوڑھے بوڑھے حضرات جن کے بیٹے بھی جوان ہیں، مگر وہ یہاں مر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آتا ہے۔ ابے یہ کچھ نہ کچھ آتے آتے تمہاری پوری عمر کٹ جائے گی، مگر تمہارے دل کی ہوس، بے ایمان دل کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اپنے دل میں ایمان پیدا کرو اور مضبوط ایمان پیدا کرو، توکل امید اللہ پہ رکھو، یقین 99% رکھو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ جب 100% اللہ پر یقین رکھو گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دے گا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ سبزی کی دکان کے پیسے کمانے آئے تھے، آج ان کی کپڑوں کی دکانیں ہیں، بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں، مگر ان کی ہوس پوری نہیں ہوئی۔ آج وہ یہاں پر پھر بھی ہیں اور رہیں گے۔ ارے تمہارا ایک ایک پل قیمتی ہے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے۔ آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، ابھی بھی تمہاری ہوس پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی ہوس میں تم مر جاؤ گے، تمہاری ہوس کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ بات میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں۔ اگر میری کوئی بات جھوٹی ہو تو مجھے ضرور کامنٹ میں لکھیے گا، میں جواب دوں گا آپ کو۔ آپ کہتے ہوں گے کہ آپ اتنے عرصے سے رہتے ہیں۔ ہاں میں بالکل رہتا ہوں۔ پہلے 10 سال تو ایسے گزرے جیسے کوئی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چلا گیا۔ جب دوسرے 10 سال شروع ہوئے تو شادی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے جتنا ہم صبح اور شام کی کھاتے ہیں، صبح پھر کماتے ہیں۔ مگر آج دل میں ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے یہاں کے لیے کہ دل کرتا ہے ایک پل یہاں نہ رہیں اور چلے جائیں اپنے وطن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اپنے اپنے وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وطن میں رزق روزی دے، آمین۔ دوستو میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، خدا کے لیے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کا کوئی مقصد اگر آپ کو نظر آئے تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ میں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ یہ ہمارا لالچی دل، اس کی کبھی لالچ پوری نہیں ہوگی۔ جب تک تمہاری ہوس ختم نہیں ہوگی تب تک تم یہیں لگے رہو گے۔ اور ہوس یہ ایسی ہے جب تک تم مرو گے نہیں یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ پایا اور بہت کچھ گوایا۔ پایا وہ جو ہمیشہ نہیں رہتا، گوایا وہ جو ہمیشہ ہمارے پاس رہنا تھا۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ میری باتیں اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو مجھے یقین ہے آپ کو، آپ کے دل پر ضرور لگیں گی۔ اگر آپ انسان ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، خود کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آپ کو یہ اچھی لگیں گی۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ دوستو کوشش کرو اپنے ملکوں میں رہو، اپنے بچوں کے پاس رہو۔ پردیس کی زندگی ایک غلام کی زندگی سے بھی بدتر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے یہ بھی ضرور کہوں گا، میرا چینل ہے حسن شاہ۔ میں کوئی شاہ نہیں ہوں، شاہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں سید، نہیں،
میرا نام ویسے حسن شاہ. تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کیجئے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ضرور ہمیں بتائیے، اور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ہمارے چینل پر آئیے تاکہ ہم آگے چلیں اور کچھ آپ کے کام آ سکیں، کچھ آپ ہمارے کام آ سکیں. آج کے بچوں کو سمجھائیں کہ اپنا ذہن اپنا دل اپنے ملک میں رکھیں، اونچی اونچی سوچو ضرور مگر اپنے ملک میں رہ کر. تب تک آپ یہاں رہ سکتے ہیں جب تک آپ جوان ہیں. جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو دھکے مار کے یہاں سے نکال دیا جائے گا. بہتر ہے بڑھاپا اور جوانی اپنے ملک میں کاٹیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.